السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ میں سوچنے لگا کہ اس زمانے میں جس میں علم کی کمی نہیں، کتابوں کی کمی نہیں، معلومات کی کمی نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ساری دنیا اس کے سمجھ لو کہ ہاتھ کے اندر ہے۔ جس چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے فوراً معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر بھی کچھ نادان لوگ ایسے ہیں جو بیچارے روزہ نہیں رکھتے، اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی آپ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے، تو آگے سے نادانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی بھوک کی وجہ سے اتنا بڑا عمل جو 12 مہینے میں صرف ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر میرا رب فرماتا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھو، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدل دوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدل لوں گا۔ یہ اتنے فضائل سننے کے باوجود اگر روزہ نہ رکھیں تو کتنی کم قسمتی کی بات ہے۔ ذرا سی بھوک کی وجہ سے، روزہ تو ہے اسی لیے کہ تاکہ ہمیں بھوک لگے تو ہمیں غریبوں کا، مسکینوں کا اور اپنے اسلاف کا اندازہ ہو کہ انہوں نے کیسے بھوک کی حالت میں وہ زندگی گزار کے گئے اور کیسے فاقے کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو رہے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کروٹ بدل رہے تھے، بار بار۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے کنارے پہ جہاں لکڑی کے اوپر باندھی جاتی ہے وہاں اپنے پیٹ کو چمٹایا اور آدھے جو ہے چارپائی سے نیچے لٹک گئے۔ یعنی بھوک اتنی شدید تھی، معدے کو جو ہے وہ اس لکڑی کے ساتھ چمٹایا تاکہ جو بھوک کا تھوڑا سا اثر کم ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تو پھر آپ اللہ سے مانگ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی بھی آئے اور ایسے ہی زندگی گزار کے گئے، بھوک کی حالت میں، فاقے کی حالت میں زندگی گزار کے چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ یعنی اختیاری بھوک تھی، ورنہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ یہ جو مکے کے پہاڑ ہیں ان کو میں سونے کا بنا دوں جو یہ آپ کے ساتھ چلے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے دن فاقہ ہو تاکہ اس پہ میں صبر کروں۔ تو یہ اختیاری قربانی تھی، جان بوجھ کے یہ قربانی۔ اپنی امت پہ اتنی شفقت تھی کہ میرے بعد آنے والے جو غریب ہوں گے اور جن کے اوپر فاقہ آئے گا، جن کے پاس مال نہیں ہوگا، وہ زندگی کیسے گزاریں گے بھوک کی حالت میں، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ ان کو دکھانے کے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی ایسی تھی، عام زندگی ایسی تھی، بھوک کی حالت، 2 مہینے گزر جاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور میں اور آپ رمضان کے مہینے میں صرف 30 دن ہم بھوک برداشت نہ کر سکیں۔ اور اللہ کے نبی کی عمومی زندگی ایسی تھی کہ بھوک کی حالت رہتی تھی، بھوک کی کیفیت رہتی تھی۔ صحابہ کی پوری صفیں جو ہے بھوک کی وجہ سے گر جاتی تھی، ایسے فاقے کی حالت ہوتی۔ ایک دفعہ ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں جو وجہ کائنات ہیں، اپنا کپڑا مبارک اٹھا کے دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو فاقے کی کیفیت معلوم۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے تھے، برداشت نہ کر سکے اور وہاں سے تشریف لے گئے اور سارا دن مزدوری کی، سارا دن مزدوری کر کے جو کھجوریں کمائی تھیں، مٹھی بھر کھجوریں انہوں نے کمائیں، اور کما کے شام کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میں نے
سارا دن آپ کے لیے مزدوری کی اور ایک کھجوریں آپ کے لیے میں نے کمائی. میں آپ کا فاقہ برداشت نہیں کر سکتا. اتنی صحابہ محبت کرتے تھے.